اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بالا خانے ہوں گے جن سے باہر دکھے گا اور اندر دکھے گا. اگلے دن کسی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی جو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک اب میں بھول گئی ہوں امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں انہوں نے پہاڑ کے بہت اوپر ایک شیشے کا وہ بنایا ہے ہوٹل. تو وہاں لوگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ اس کے چارجز ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. تو بہت ٹاپ پر انہوں نے بنایا. تو وہاں جو ہے نا وہ لوگ رہتے ہیں رات گزارتے ہیں تو پورا کمرہ وغیرہ چھت ساری شیشے کی ہے. تو وہ جب جو اٹھتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے کہ جی وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے نا کیسے سورج نکل رہا ہے کیسے پھول کھل رہے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں. بہت کلیئر گلاس انہوں نے لگایا بہت محنت کی ہے. تو مجھے اس سے میں نے کہا دیکھو انسان کے اندر یہ خواہشات ہے نا اور رب کریم جانتا ہے. تبھی بتایا گیا کہ تہجد گزاروں کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں سے اندر اور باہر صاف دکھے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکار گاہوں میں یعنی باغوں میں جو جاگیر کے جسے رقبے ہوں گے ان میں بھی جب وہ سیر کرنے جائیں گے تو ان کے لیے ایسے خیمے ہوں گے جن سے باہر کا سب کچھ دکھے گا جو موتیوں سے بنائے گئے ہوں گے. تو اب ظاہری بات ہے کہ بہت ڈیٹیل تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو استعمال کریں گے تو دیکھ بھی لیں گے. اللہ رب کریم ہمیں اس کے لائق کرے. لیکن وہ میں جب دیکھ رہی تھی ویڈیو تو مجھے وہ ساری احادیث ریکال ہو رہی تھی کہ اچھا وہ اسی لیے بتایا گیا اور وہ یہی نعمتیں ہیں اور انہی نعمتوں کی طلب انسان کے اندر جو ہے نا وہ رچی بسی ہے. انسان کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ جنت میں ہر بندے کو 2 گھر ملیں گے اور گھروں کے ارد گرد وسیع باغات ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی. دنیا میں ہر انسان کی یہی خواہش ہے نا. تو جنت میں پھر وہ گھر جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوں گے سامان سے ہے نا اور ہر کسی کو بے تحاشا لباس اور چیزیں ملنے والی ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا ترین جنتی کو جو کچھ دنیا جنت میں ملنے والا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے 100 درجے ہیں جی جنت کے. کیوں نہیں ہوں گی؟ جنت الفردوس مانگنے کو ایمی تو نہیں کہا گیا ہے نا. 100 درجے ہیں جنت کے لیکن جو کم ترین درجہ ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اس درجے کے جنتی کو ملنے والا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. ملے گا سب کو یہی 2 گھر اور باغات اور سب کچھ. لیکن پھر اللہ رب کریم جو جیسے جیسے ہائر ہوتے جائیں گے مرتبے سٹیٹس ویسے ویسے ان کی کوالٹی پہ فرق آتا جائے گا. اگر آپ دنیا میں اتنی ورائٹی لا سکتے ہیں آپ دیکھیے نا کہ غریب بندہ 500 کا سوٹ پہنتا ہے بہت غریب جو ہے پھر اس سے جو جن کی بہتر ہے وہ 1000-1200 کا خریدتے ہیں اس سے اوپر 2-2500 کا ہم جیسے پہنتے ہیں اس سے اوپر آ جاتا ہے 4-5 ہزار کا پھر 15,000 کا. پھر آپ دیکھیں لون کے جوڑے وہ آ گئے ہیں کہ 20-20 ہزار کے بک رہے ہیں نا. اور آپ دیکھیں فرق ہے کوالٹی کا یہ ماننا پڑتا ہے کوالٹی کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ شاہتوش کے نام سے شال ہوتی ہے دنیا کی سب سے مہنگی شال. ٹھیک ہے. اس کا چھوٹا چھوٹے سکارف جو ہے نا اسٹرالر جن کو آپ کہتے ہیں وہ 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ میں بکتے ہیں. تو جب دنیا میں ورائٹی ہے تو پھر جنت میں بھی پھر ورائٹی ہوتی جائے گی نا ورائٹی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. لہذا 100 درجات ہیں. وَأَزْوَاجٌ اور بیویاں مُطَہَّرَةٌ پاکیزہ اور بیویوں کے لیے شوہر. سوچنے کی کیا بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ بیویاں کون ہوں گی. جی مومن عورتیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جنتی مرد کو 2 بیویاں ملیں گی جو اولاد آدم میں سے ہوں گی. اس سے ایک اصول یہ ڈرائیو آؤٹ ہوا کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 گنا ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر جنتی مرد کو 2 بیویاں ملیں گی جو اولاد آدم سے ہوں گی. نہیں جی آپ کا گھر ذاتی ملے گا بے فکر ہے. نہیں آپ کی غلط فہمی ہے. وہاں آپ کو آپ کا گھر ملیں گے اور آپ کے شوہر کو ان کے ذاتی گھر ملے گا. آپ وہاں شوہر کے گھر میں نہیں رہیں گے بے فکر ہے. شوہر کو 2 بیویاں ملیں گی تو بیوی جی بالکل ہمیں تو وہی ملیں گے نا مردوں کی تعداد جنت میں عورتوں کے مقابلے میں کم ہے. پتہ ہے کیا بات ہے کہ آپ جو ہے نا آدھا خالی گلاس دیکھ رہی ہیں. میں نے ابھی عرض کیا ہے
کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 گنا ہوگی کیونکہ ہر مرد کو 2 بیویاں ملیں گی. اب آپ اسی کو دوسرے طریقے سے نیگیٹو وے سے لے کر آ رہی ہیں تاکہ سب آپ پر ہنسیں. نہیں اصل میں اس میں کوئی بات نہیں ہے نا, آپ الٹی بات پوچھ رہی ہیں نا, بیوی ایک شوہر اور 2 بیویاں. اب آپ اسی بات کو الٹا کر کیوں پوچھ رہی ہیں کہ ایک بیوی کے 2 شوہر ہوں گے ایک ہو؟ تو پھر اس بات پر جو ہے نا, عورت بنائی مرد کے لیے, مرد اور عورت دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے. یہ بہت عجیب سی آپ لوگوں کی لاجک ہے. اگر مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تو عورت بھی مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی. لہٰذا یہ جو ہے نا, یہ قصہ بند ہی رہنے دیں. یہ محض جو ہے نا عورتوں کا وہ ہے واویلا جو عورتیں مچاتی ہیں, ورنہ عورت کی بھی شوہر کے بغیر ہستی کوئی نہیں. مگر یہ تو حقیقت ہے نا, عورت 4 بیویاں کر سکتا ہے. جی اس کی دوسری وجوہات ہے, غیر ضروری پوائنٹس نہ اس وقت ریز کیا کرے. پتہ ہے باتیں اور ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. جو ہے نا متعدد ازواج, اس کی اور وجوہات ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں, ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہیں. وہ جب موقع آئے گا نا پھر اس پر انشاءاللہ بات بھی کریں گے. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ جنت میں عورتیں مردوں کو 2 بیویاں ملیں گی. وجہ عورتوں کی تعداد مردوں سے ہے ہی زیادہ, تو پھر باقی کہاں جائیں گی؟ دنیا میں بھی یہ مسئلہ ہے, عورتوں کی تعداد ہمیشہ مردوں سے زیادہ رہی ہے. تو لہٰذا پھر جنتی عورتیں بھی جنت میں بھی, کیونکہ عورتیں ہیں ہی زیادہ تناسب میں, تو لہٰذا عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے. تو لہٰذا ہر مرد کو 2 جنتی بیویاں ملیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اولاد آدم سے ہوں گی. حوریں اس کے علاوہ ہیں, اور حوریں جو ہے نا بنیادی طور پر آپ جو سمجھ لیں جیسے خادمات ہوتی ہیں, جیسے دنیا میں کنیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ غلمان ہوں گے, وہ کم عمر بچے جو خدمت گار رہیں گے. ٹھیک ہے, اب غلمان کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کون ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اولاد آدم کے وہ بچے جو کم عمر مر گئے. تو پھر حور کے متعلق سوال نہیں ہوا, لیکن اسی پر قیاس کر کے ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ بھی اولاد آدم ہی کی وہ بچیاں ہوں گی جو کم عمری میں مر گئی. ٹھیک ہے, تو زیادہ صحیح قول اسی کو مانا جاتا ہے, کیونکہ اگر حور اس سے علیحدہ کوئی مخلوق ہوتی, انسانوں اور فرشتوں سے علیحدہ کوئی تیسری مخلوق ہوتی, تو کچھ نہ کچھ تو حدیث میں آتا نا اس کے متعلق. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ حور افضل ہوگی یا جنتی عورت انسان یعنی آدم کی اولاد کی وہ عورتیں جو جنت میں چلی گئیں وہ افضل ہوں گی یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی بیٹیاں. کیوں؟ کیا آدم کی بیٹیوں نے اپنی محنت سے جنت حاصل نہیں کی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جنت میں عورت کا مقام بالکل وہی ہوگا جو مرد کا ہوگا, بلکہ وہ جو 1% برتری ہے نا, اللہ نے کہا دنیا کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کہ مردوں کو عورتوں پر ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے عورتوں کو مردوں پر حاصل ہیں, البتہ مردوں کو 1 درجہ فضیلت دی گئی. ٹھیک ہے, وہ 1 درجہ فضیلت جنت میں نہیں رہے گی, جنت میں سٹیٹس برابر کا ہو جائے گا. عورتوں کے اپنے گھر, اپنی ملکیتیں ہوں گی, اور صرف پیار محبت کا میاں بیوی کا رشتہ ہوگا, برابری کا. جو آپ دنیا میں کہتے ہیں نا برابری برابری برابری, دنیا میں نہیں مل سکتی کیونکہ اللہ نے رکھی نہیں, جنت میں ملے گی. ٹھیک ہے, تو اپنے گھر ہوں گے, اپنی جاگیریں ہوں گی, اپنی ملکیت ہوگی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر نیک ہوگا اس کی بیوی بری ہوگی, تو جنت میں پھر اس کی بیوی بدل دی جائے گی, اس کی نیک عورت سے شادی کرا دی جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر شوہر برا بیوی نیک ہے تو اس کی پھر نیک مرد سے شادی کرا دی جائے گی. نئے سرے سے گروپ بنائے جائیں گے, کپلز بنائے جائیں گے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کئی ہم خواتین ایسی ہیں جن کی 1 سے زائد شادیاں ہوئی زندگی میں, تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں اختیار دے گا کہ ان شوہروں میں سے جس ایک کو اپنا جنت میں شوہر ماننا چاہتے اسے منتخب کر. تو انتخاب پھر کس کو ملے گا؟ عورت کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اسی کو منتخب کرے گی جو اس کے ساتھ زیادہ اچھا رہا ہوگا. ہے نا, سب چیزیں طے شدہ. اور اگر کوئی شوہر جو ہے اس کی بیویاں زیادہ ہوں گی
یعنی کہ تو پھر اس کو بھی یقیناً اختیار دیا جائے گا. عورتوں کے متعلق خصوصیت سے سوال آیا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, تو اسی سے پھر قیاس ہوتا ہے کہ پھر ان کو بھی اختیار دیا جائے گا. میں بھی تو ایک شخص کے لیے 2 بیویاں, اور بیویاں جو ہیں ان کے لیے نیک شوہر, شوہروں کے لیے نیک بیویاں. یہ پھر اللہ رب کریم وہاں پر جوڑے بنائیں گے. وَرِضْوَانٌ, اور رضامندی, من اللہ, اللہ کی. جنت میں سب کچھ ملنے کے بعد کیا ملے گا؟ اب جنت کی نعمتیں تو میں پہلے بھی آپ کو گنوا چکی ہوں, ہے نا. لباس کیسے, جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے, اور ایک وقت میں 70 لباس پہنے گی جنتی خواتین, اور پھر بھی پنڈلی کا گودا جھلکے گا. اس قدر وہ یعنی جی نہیں, جنت ہے کثیر نہیں, لفظ آپ کا غلط ہے. اس قدر شفاف اور ملائم نہیں, وہ اس سے بھی بہتر ایک لفظ ہوتا ہے لطیف. اس قدر لطیف لباس ہوں گے. یہ لباسوں کی لطافت ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اگر اٹل کا شمیز لگاتے ہیں کپڑے کے نیچے تو پہننا مشکل ہوتی ہے نا, اور اگر آپ پیور کی لگاتے ہیں, ہاف سلک وغیرہ کی, تو آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے. اور اگر آپ خالص سلک کے نیچے خالص سلک ہی لگوا لیں تو اور آسانی لگتی ہے نا. یہ لطافت کی سٹیجز ہے. تو جنتی خواتین کے لباس اس قدر لطیف ہوں گے کہ 70 لباس بھی ایک وقت میں اگر وہ پہنے تو ان کو اس کا کوئی برڈن فیل نہیں ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ اسکن اتنی شفاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم اس طرح نظر آئے گا. اس سے مراد صرف اسکن کی شفافیت. حسن کی کیا معیار رکھے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جی پانی پیتی ہے تو گدرے سے گزرتا دکھائی دیتا ہے, تو وہ کیا گلاس کا گلا بنا ہوا تھا؟ وہ شفافیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں نا, کہ شفاف اسکن اتنی شفاف ہے اس کی. اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ادیب وغیرہ کہ جی اس کی نیلی نیلی رگیں نظر آ رہی تھیں. حالانکہ وہ نظر آتی ہوئی مایوب بھی محسوس ہوں گی, لیکن وہ اصل میں بتا یہ رہے ہوتے کہ اس کی اسکن جو ہے نا اس قدر شفاف ہے کہ گلے کی رگیں یا ہاتھوں کی رگیں نظر آتی ہیں. سمجھ رہے نا. تو یہ شفافیت کا اظہار کرنا مقصود ہے. یہ مقصود نہیں ہے اس سے خدا نخواستہ کہ جنت کوئی جو ہے وہ ایسا کسینو ہے کہ وہاں پر جا کر ایسے لباس پہنے جائیں گے کہ جسم نظر آئے گا. بلا شک و شبہ انسانوں میں سے نیگیٹو جو اٹریکشن ہے وہ ختم کر دی جائے گی. یعنی لوگ جو ہے وہ پاک اور متقی ہوں گے, لہٰذا وہاں پر ایڈیشنل پردہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن لباس مکمل ہی ہوں گے, جسم کا دکھاوا نہیں ہوگا خدا نخواستہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مقصود صرف عورتوں کی خوبصورتی اور اسکن کی شفافیت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, کہ خواتین, ہم ہی خواتین انشاءاللہ جنت میں جائیں گی تو اتنی ہی حسین ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ بیان کرنا مقصود ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ زیورات بے تحاشا ملیں گے. ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے نا زیور کی, تو مردوں کو بھی ملیں گے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مردوں کو نہیں پہنائے جائیں گے, غلط فہمی ہے. بادشاہوں کو پہنائے جاتے ہیں. اچھا, فرعون نے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ 2 کڑے ہی بھیج دیتا اس کے لیے. کہا تھا نا, تو کیوں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ مرد نہیں تھے؟ مرد تھے نا, رسول تو ہمیشہ مرد ہوتے ہیں. ہر دور کے بادشاہ پہنتے رہے ہیں. آپ کے بادشاہ یہ جو مغل وغیرہ تھے یہ نہیں پہنتے تھے, یہ تو کانوں میں آویزیں بھی پہنتے تھے. جب ہیرے ہوتے ہیں تو پھر پہنے بھی جاتے ہیں. ہمارے مرد اس لیے نہیں پہنتے, ان کے پاس ہے ہی نہیں. سونا چاندی منع ہے نا, ہیرا وغیرہ تو نہیں منع. تو آپ دیکھیے کہ جن کے پاس ہیں تو انہوں نے گلوں میں ہار پہنے ہوتے ہیں ہیروں کے, ہے نا, کانٹے وغیرہ وہ بنوا لیتے ہیں, ٹاپس ٹائپ کے پہنتے ہیں, گھڑیوں میں لگوا لیتے ہیں. تو مرد بھی زیورات پہنتے ہیں. زیور عام طور پر حکومت کی علامت سمجھا جاتا ہے. عام طور پر حکومت کی علامت میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بینگلز ہوتے ہیں, انگوٹھیاں ہوتی ہیں, تاج ہوتا ہے. تاج بھی تو زیور ہی ہے, اور کیا ہے. گلے کے ہار ہوتے ہیں. لباس کے اوپر بھی وہ جو شاہی قبا ہوتی ہے, خاص شاہی لباس جو دربار میں آنے کے لیے ہوتا ہے, اس کے اوپر ہیرے موتی ٹانکے ہوتے ہیں. جوتوں میں ٹانکے ہوتے ہیں. ہاتھوں میں زمرد کے ایسے پکڑے ہوتے ہیں. ان کی ان کی جو سٹکس ہوتی ہیں نا, جو حکومت کی علامت ہوتی ہیں, جس سے وہ یعنی اگر وہ اشارہ کرتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے جایا کرتے تھے, اگر وہ اشارہ کرتے تو سائلنس ہو جاتی تھی.
تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیرے جواہرات کی بنی ہوتی تھی، اور کسی کی چاندی کی، کسی کی سونے کی، تو اس کے اوپر ہیرے جواہرات ٹکے ہوتے تھے. آپ دیکھیں یہ جو ہوا کرتے تھے نا فرائنہ مصر، تو وہ ساری سونے کی کا عصا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ زمرد کا ایسے گول سا بنا ہوتا تھا. اب کیا اس کو کہا جائے، تو وہ ان کا مخصوص تھا. اس کے مقابل حضرت موسیٰ کا عصا ہے جس سے وہ بکریوں کے پتے جھاڑتے تھے، لکڑی. عصا کو اتنی اہمیت کی دی انہوں نے. عصا میں کچھ نہیں تھا، وہ تو اللہ نے ایک نمونہ بنایا تھا. اللہ رب کریم نے ان کے لیے عصا کو نمونہ کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کی نظروں میں عصا کی بڑی اہمیت تھی. وہ گھروں میں عصا کی تصویریں لگاتے تھے، کیونکہ ان کے بادشاہوں کی شوکت کی علامت تھی نا. لہٰذا بادشاہ کو نسل در نسل وہ عصا منتقل ہوتا تھا. اس کے اوپر 2 منہا سانپ بنا ہوتا تھا. ان کی ڈبل حکومت کی علامت تھی. 2 حکومتیں تھی، مصر بعید، مصر قریب، تو وہ اس کے حساب سے 2 منہا سانپ بنا ہوتا تھا. اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ہی علامت بنایا گیا. اب اس کے بعد یہود نے عصا کو ہی جو ہے جادو شادو کا ذریعہ مان لیا. بے وقوفی ہے. عصا میں کچھ نہیں تھا، وہ تو اللہ رب کریم کا حکم تھا. تو بات یہ ہے کہ حکومت کی علامت ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ زیورات وغیرہ، تو مردوں کو بھی ملیں گے، وہ بھی پہنیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے مردوں پر سونا چاندی حرام کر دی گئی ہے. جو سونا پہنے گا دنیا میں اور ریشم و اطلس پہنے گا اسے جنت میں نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنت میں ملیں گے زیورات اور ریشم کے کپڑے مردوں کو، دنیا میں روک دیا گیا. اس کا سبب معیشت کو نقصان سے بچانا. بہت زیادہ مقاصد ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس سب کے بعد کیا ہے؟ رضوان من اللہ. صرف بیویاں نہیں ملیں گی داؤد، صرف بیویاں نہیں ملیں گی، صرف جو ہے کپڑے نہیں ملیں گے، صرف زیور نہیں ملے گا، صرف کھانا نہیں ملے گا، صرف مکانات نہیں ملیں گے، بلکہ اللہ کی رضا بھی ملے گی. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، تو اللہ رب کریم ان سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے اہل جنت خوش ہو. اہل جنت کہیں گے اللہ جی ہم بہت خوش ہیں، ہم نے آپ کے سارے وعدے حق پائے، ہمیں وہ سب کچھ مل گیا جس کا آپ نے پرومس کیا تھا. اللہ کہیں گے اچھا چلو میں اب تمہیں اپنی سب سے بڑی نعمت دیتا ہوں. اہل جنت حیران ہو جائیں گے، یعنی ہم حیران ہو جائیں گے. میں تو اپنے آپ کو اہل جنت میں کاؤنٹ کرتی ہوں، کیونکہ امید کرتے ہیں نا، کوشش کریں، سوچیں گے تو پائیں گے. تو لہٰذا اہل جنت جو ہے وہ کہیں گے کہ اللہ جی ابھی بھی کچھ باقی ہے، سب کچھ تو مل گیا، ابھی بھی کچھ باقی ہے. اللہ کہیں گے ہاں میری رضا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ ہے رضوان من اللہ، ٹھیک ہے. یہ بھی جنت کی نعمت. اور پھر جنت میں ایک اہم پوائنٹ جو بیچ میں رہ گیا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے. تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فائنل شفاعت وغیرہ بھی ہو چکی، سب کچھ ہو چکا، تو پھر کیا ہوگا؟ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک مینڈھے کی شکل میں، اور کہا جائے گا اہل جنت کو پکارا جائے گا، اہل جہنم کو، وہ متوجہ ہو جائیں گے. تو اعلان کیا جائے گا، پہلے پوچھا جائے گا یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ کہیں گے جی یہ موت ہے. تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ایک علامت کی بات ہے نا، علامتی طور پر بتا دیا جائے گا کہ موت ختم ہو گئی، علامت کی بات ہے. مینڈے کو ذبح کر کے علامت گویا دے دی جائے گی اعلان کے لیے، اظہار کے لیے. اس کے بعد فرشتے اعلان کریں گے یا اہل الجنہ خلود اللہ موت، یا اہل النار خلود اللہ موت. اہل جنت اب ہمیشگی ہے، موت نہیں آنی. اہل جہنم اب ہمیشگی ہے، موت نہیں آنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اعلان کو سن کر اہل جنت اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو مر جاتے خوشی کی شدت سے، شادی مرگ ہو جاتے. اور اہل جہنم اتنے رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو مر جاتے دکھ سے، اتنے رنجیدہ ہوں گے اہل جہنم، ٹھیک ہے. اور اہل جنت اتنے خوش ہوں گے. تو یہ ہمیشگی بھی جنت کے تحائف میں سے، جوانی بھی ہمیشہ اور زندگی بھی ہمیشہ. دنیا میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے کبھی بوڑھا نہ ہو، کبھی موت نہ آئے. یہ سب کچھ جنت میں مل رہا ہے. اور یہ وعدے کن کے لیے ہیں؟ مومنین کے لیے ہیں، مومنات کے لیے ہیں.
نہ دنیا میں مایوسی کا کوئی سبب ہے نہ آخرت میں مایوسی کا کوئی سبب ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے صرف کفار مایوس ہوتے ہیں, مومن مایوس نہیں ہوتے. آگے اللہ مزید فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی جنت اور جہنم کے فیصلے اندھا دھند نہیں ہونے, بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. وہ چیک کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جو جنت کا اہل ہے اسے جنت ملے گی, جو جہنم کا اہل ہے اسے جہنم ملے گا.